رات کو اللہ نے عزت، حرمت اور کمال دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا، اور صحابہ نے ان احادیث کو سینے میں چھپایا نہیں بلکہ امت کو سنایا ہے، اور خود اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحابہ کرام نے مخصوص عبادات فرمائی۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے کوئی یہ دلیل شرعی نہیں ہے کہ فلاں عبادت ہی اس رات کر سکتے ہو اور کوئی نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کرو اس رات کو کر سکتے۔ یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ مثلا یہ کہنا کہ اس رات کو صدقہ حلوے سے ہی کیا جا سکتا ہے یا پڑیاں ہی پکائی جا سکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن معاف کرنا مسلمانوں، ہمارے ہاں جو آج اس رات کا حشر کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے؟ چند چھوچلے اور چند جناب گھٹیا اذہان اور گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں وہ جناب پٹاخے لے کر گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور جناب اس میں وہ جناب کیا بولتے ہیں اس کو جناب، وہ روشنیاں اور فائرنگ، اور اللہ معاف کرے اس قسم کی حرکتیں۔ حالانکہ آپ اس کی تاریخ پہ اگر غور ڈال کریں تو یہ چیزیں ہندوستان یعنی جو متحدہ ہندوستان تھا، وہ دور کے جب ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے انگریزوں کی، اس وقت تھا کہ جب مسلمان اس رات کو عبادتیں کرتے تو یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تالیاں بجاتے، ان کی مسجدوں کے باہر گولے شولے پھینکتے، شور مغر لگاتے، اور پھر یہ جو آگ کے گولے شولے ہوتے ہیں یہ پھینکتے تاکہ مسلمانوں کے بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں اور یہ اپنی مسجدوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ کام کس کا تھا؟ اوچیاں بولو، پھر بولو، کس کا تھا؟ ہندوؤں کا تھا۔ اللہ معاف کرے یہ کام آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے چند حرام خور دکانداروں کے بیچ میں ایما ہوتی ہے کہ وہ اس رات کو آتش بازی کی طرف جناب وہ ترغیب اور وہ رغبت دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں یہ رات جشن منانے کی نہیں، یہ رات تو آنسو بہانے کی ہے، یہ رات خوشیاں منانے کی اس طرح نہیں ہے کہ آپ جناب ہر طرف نعرے بازی کریں اور آپ پٹاخے بجائیں۔ یہ رات تو یہ ہے کہ بجائے پٹاخے جلانے کے دل جلاؤ، بجائے، اور یہاں ایک رسم بنا دی گئی ہے کہ جناب بس کچوری، اور یہاں چلے جاؤ بازاروں میں تو وہ کچوری اور حلوے والوں کی دکانوں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، اجی کہ جی شب برات ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک وہ باقی ایام ہے نا، چاند رات ہے جی تے ضروری بازاراں جا کے مستیاں کرنیاں، چاند رات ہے تے ضروری جا کے بنگاں چڑھانیاں، پورا مہینہ نہیں ہون گیا اے کڑیاں تے جوان جا تک چاند رات ہے کدھر جا ذرا مہندی لگوا لوں، بندہ لاوے جتی مارے استیاں بوتھیاں پنے بغیر تو یہی رات لبی تانوں جناب مہندیاں تے اپنی چوڑیاں چڑھان دی۔ یہ سب ہندوؤں کا اور کافروں کا ایک طریقہ ہے کہ جو آپ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری اس نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آج ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے یہ یقین کرنا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے وہ کام ہر رات منع ہے، اور اس بڑی رات تو زیادہ شدت سے منع ہے۔ اس رات کو کوئی پٹاخہ، کوئی آتش بازی، کوئی کچھ بھی نہیں، اس کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ کی عبادت کی رات ہے، یہ کوئی پٹاخے بجانے کی رات ہے؟ اچھا جی حلوے پکا لو تو تم نے حق ادا کر دیا۔ ہاں اگر کوئی یہ اس نیت سے حلوہ پکاتا ہے کہ یار میں خصوصی طور پر ایصال ثواب کی دعا کر رہا ہوں اور حلوہ پکا رہا ہے، یہ کچھ اور پکا رہا ہے، تو بالکل جائز ہے، اس پر اعتراض کرنا یہ آپ خود ایک جہالت ہے۔ لیکن اس رات کو حلوے یا کچوری کی رات ہی بنا لینا یہ کم از کم اچھی بات نہیں ہے، یہ معیوب چیز ہے۔ تو اس لیے ہم نے دونوں طرف ایکسٹریم پہ نہیں جانا، نہ تو ان بے ادبوں کی طرف کہ جنہوں نے اس رات کا قیام سے منع کر دیا، عبادت سے روک دیا، اس رات کے رکوع اور سجود اور عبادتیں بجا لانے سے منع کیا، اس کو محض ایک پیٹ کا ڈرامہ بنا دیا، نہ ان بے ادبوں کی طرح اور نہ ان لا یعنی اور جوہلا کی طرح کہ جنہوں نے اس رات کو پٹاخے بازی اور آتش بازی ہی کے لیے بس رکھ چھوڑا، بلکہ ہم نے مسلمان مومنین کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اس رات کو جاگنا ہے، اور جاگتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، رکوع اور سجود ادا کرنے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ ہم نے یہ کام کرنے ہیں
اور یہ چیزیں قرآن و سنت سے مستفاد ہیں، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے استحسان ہے، یعنی وہ اس کو مستحسن قرار دیتے ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ناجائز نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ لوگ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ قبرستان پہلے، یعنی جیسے غروب آفتاب ہو جائے آپ قبرستان چلے جائیں، وہاں زیارات قبور کریں، وہاں پر جا کر یہ صرف خدا کا واسطہ ہے اور خدا کا واسطہ ہو یار، اتنے مٹھے تسی جناب اگربتیاں ہر قبر تے جا کے ہے مٹھا بھریا تے اگربتیاں ٹھوکیاں، اے جناب آگ لائی تے مڑ کے آئے، خدا کے بندو اللہ کے رسول نے آگ کے شعلے کو قبروں پر جلانے سے منع کیا ہے، یہ کہاں سے نکال لائے ہو یار تم؟ اور یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور خدا کا واسطہ اور کسی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر آپ لوگ یہ آگ جلاؤ، اور پھر کوئی اگربتی بھی ہوندی ہے، کوئی صحابہ دی ہوندی ہے، اور خدا تانوں ہدایت دے وے اور تسی سارا سال قبرستان وڑو نہیں تے صرف جناب اس راتی ہر بندہ جاوے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگربتیاں بیچنے والے، تو جس کو ذرا زیادہ پیسے وہ اپنے ابے نال زیادہ جناب اس نے تمہالا میں اس کو جناب وہ 15-16 پیکٹ کھول کے کٹھا موٹا وہ مٹھا بھر کے نا وہ اگربتیاں جلا کے تو لاندا بھی کتے صحیح ابے دے سرا تے، یعنی صحیح آگ پہنچے صحیح سڑے اندر ہیں۔ اور کیا فلسفہ ہے یار اس کا؟ اور ظالموں کوئی فلسفہ نہیں ہے الا یہ کہ اگر کہیں خوشبو کے لیے ایک آدھ اگربتی کسی نے راستے میں لگا دی تو اچھی بات ہے، باقی ان اگربتیوں کا میرے ذہن میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور وہ بھی اتنیاں کہ جناب فائر بریگیڈ لے آون کے قدرے آگ لگ گئی ہے خدا کا واسطہ، اور پھر مومبتیاں لانے وہ بھی قبرستان دی قبراں دیاں منڈیراں ہوتے، اور ظالموں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور مومبتیاں کینڈل لائٹ قبراں تے جلانا عیسائیاں دا طریقہ ہے، وہ مسلمان مردوں کو یوں نہیں تنگ کرتے، وہ مردوں کو یوں خوش کرتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں، قبرستان میں جا کر درود پڑھتے ہیں، قبرستان میں جا کر عبرت پکڑتے ہیں، وہ دیکھ کے آتے ہیں کہ آج یہ قبر میں لیٹے کل میں نے یہاں آنا ہے، یہ عبرت پکڑنے کی جائے نہ یہ کہ وہاں جا کر اگربتیاں ٹھوکو تے مڑ کے آ جاؤ اسی ابے دا حق ادا کیتے، بائے بائے ٹاٹا ٹاٹا، ماما پاپا انشاءاللہ اگلی شب برات پہ تجھے ہم آگ لگانے کے لیے آئیں گے۔ خدا کا واسطہ ان چیزوں سے بچیں، یہ بدعات ہیں، یہ جہالت ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کرنا ہی ہے وہاں جاتے ہو تو وہاں بیٹھ کے سپارہ پڑھ لو یار، لیکن ایک بات یہاں یاد رکھو کہ وہاں جاتے ہوئے بھی قبرستان میں قبروں کو پامال نہیں کرنا، یعنی وہ آگے آپ کی امی کی قبر ہے اور راستے میں قبروں کے اوپر گزر کے جاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیے اور حرام ہے مسلمانوں کی قبروں کو یوں پامال کرنا۔ اس لیے دور کھڑے ہو کر آپ قرآن پڑھ لیں، وہ سارے قبرستان والوں کو پہنچ جائے گا اگر قبرستان کی قبر کی پامالی کا اندیشہ ہے، اور اگر باقاعدہ راستہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو آپ ضرور جائیں، ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، یہ بڑی خاص رات ہے، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے لیے بھی بخشش کا سامان کریں۔ انشاءاللہ حسب معمول آنے والی جو شب برات ہے وہ آپ کی مسجد میں جیسے کہ سالانہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے بھرپور اجتماع ہوگا، اور اس میں نوافل خصوصی طور پر ہدایات دے کر میں ادائیگی کرواتا ہوں، درود شریف ہوتا ہے، ساری رات عبادت ہوتی ہے، نوافل ہوتے ہیں، رات کو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی اور وہ ہمارے خصوصی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ایصال ثواب کے لیے بزرگوں کی دعا ہوگی۔ یہ آج ہماری یہ گفتگو یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔